بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں سن 20 میں زلزلہ آیا، پھر 93 میں 40 روز تک جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے اور شہر انطاکیہ بلکہ منہدم ہو گیا اور دوسرے شہر میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ بچا۔ اس کے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور 223 میں بغداد، کوفہ، بصرہ، واسط، ابدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلا دی، بازار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہی ہوا چلتی رہی۔ 238 سن میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین متوکل باللہ کے دربار میں ایک پتھر بھیجا جو قبرستان کے اطراف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گھستا چلا گیا۔ سن 220 میں ایک ہوا بلاد تبرک سے نکلی جو مرو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی اور بلاد مغرب سے خطوط آنے کے فنبروان کی بستیوں میں سے تیز ہستیاں زمین میں دھنس گئی ہیں اور سوائے 2 آدمیوں کے کوئی نہیں بچا، اور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ جب شہر فنبروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے برابر مکان بنوا دیا۔ 231 سن میں وافان میں زلزلہ آیا، 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے جگہ چلا گیا۔ طلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا، قد سے چھوٹا، ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آوازیں دی، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ۔ 40 آوازیں دے کر اڑ گیا۔ حاکم بلدہ کے پاس 500 آدمیوں نے اس کی آواز سننے کی گواہی دی۔ سن 235 میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے اور اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور دیرچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے، اور تینس میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئی جو بہت عرصہ تک باقی رہیں، جیسے بڑی بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ سن 235 میں ایک بستی پر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ سن 88 میں مقام نبل میں زلزلہ آیا۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے 1,50,000 آدمی مردہ نکالے گئے۔ سن 219 میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی طرف جا نکلا۔ وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے دیکھے گئے اور ایک عورت پتھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی، اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ، آج بھی وہی اللہ ہے اور اس طرح کی مکمل صفات کا مالک ہے، اور وہی نظام، مگر متعدد کربلا واقعات باعث عبرت ہیں۔ بصیرت والوں کے لیے ہر برائی پورے عروج پر ہے۔ نامعلوم کس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ قوی الجسم ہیں، نہ ذہین، نہ حسین و جمیل۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔